خدا باپ کے زندہ اور جلال کلام میں سے زندگی بھرا کلام، پالوس رسول کا خط رومیوں کے نام، اس کا 11 باب 1 سے 36 آیت مبارکہ تک۔ بس میں کہتا ہوں، کیا خدا نے اپنی امت کو رد کر دیا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ میں بھی اسرائیلی ابراہیم کی نسل اور بنیامین کے قبیلے میں سے ہوں۔ خدا نے اپنی اس امت کو رد نہیں کیا جسے اس نے پہلے سے جانا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ کتاب مقدس ایلیا کے ذکر میں کیا کہتی ہے کہ وہ خدا سے اسرائیل کی یوں فریاد کرتا ہے کہ اے خداوند، انہوں نے تیرے نبیوں کو قتل کیا اور تیری قربان گاہوں کو ڈھا دیا۔ اب میں اکیلا باقی ہوں اور وہ میری جان کے بھی خواہاں ہیں۔ مگر جواب الہی اس کو کیا ملا؟ یہ کہ میں نے اپنے لیے 7,000 آدمی بچا رکھے ہیں جنہوں نے بال کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ بس اسی طرح اس وقت بھی فضل سے برگزیدہ ہونے کے باعث کچھ باقی ہیں، اور اگر فضل سے برگزیدہ ہیں تو اعمال سے تو نہیں، ورنہ فضل نہ رہا۔ بس نتیجہ کیا ہوا؟ یہ کہ اسرائیل جس چیز کی تلاش کرتا ہے وہ اس کو نہ ملی، مگر برگزیدوں کو ملی اور باقی سخت کیے گئے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ خدا نے ان کو آج کے دن تک سست طبیعت دی، اور ایسی آنکھیں جو نہ دیکھیں اور ایسے کان جو نہ سنیں۔ اور داؤد کہتا ہے کہ ان کا دسترخوان ان کے لیے جال اور پھندا اور ٹھوکر کھانے اور سزا کا باعث بن جائے۔ ان کی آنکھوں پر تاریکی آ جائے تاکہ نہ دیکھیں، اور تو ان کی پیٹھ ہمیشہ جھکائے رکھ۔ بس میں کہتا ہوں، کیا انہوں نے ایسی ٹھوکر کھائی کہ گر پڑے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان کی لرزش سے غیر قوموں کو نجات ملی تاکہ انہیں غیرت آئے۔ بس جب ان کی لرزش دنیا کے لیے دولت کا باعث اور ان کا گھٹنا غیر قوموں کے لیے دولت کا باعث ہوا، تو ان کا بھرپور ہونا ضرور ہی دولت کا باعث ہوگا۔ میں یہ باتیں تم غیر قوموں سے کہتا ہوں، چونکہ میں غیر قوموں کا رسول ہوں، اس لیے اپنی خدمت کی بڑھائی کرتا ہوں، تاکہ کسی طرح سے اپنی قوم والوں کو غیرت دلا کر ان میں سے بعض کو نجات دلاؤں۔ کیونکہ جب ان کا خارج ہو جانا دنیا کے آ ملنے کا باعث ہوا، تو کیا ان کا مقبول ہونا مردوں میں سے جی اٹھنے کے برابر نہ ہوگا؟ جب نظر کا پہلا پیڑا پاک ٹھہرا تو سارا گندھا ہوا آٹا بھی پاک ہے، اور جب جڑ پاک ہے تو ڈالیاں بھی ایسے ہی ہیں۔ لیکن اگر بعض ڈالیاں توڑی گئی اور تو جنگلی زیتون ہو کر ان کی جگہ پیوند ہوا اور زیتون کی روغندار جڑ میں شریک ہو گیا، تو ان ڈالیوں کے مقابلے میں فخر نہ کر، اور اگر فخر کرے گا تو جان رکھ کہ تو جڑ کو نہیں بلکہ جڑ تجھ کو سنبھالتی ہے۔ بس تو کہے گا کہ ڈالیاں اس لیے توڑی گئی کہ میں پیوند ہو جاؤں؟ اچھا، وہ تو بے ایمانی کے سب سے توڑی گئی، اور تو ایمان کے سب سے قائم ہے۔ بس مغرور نہ ہو بلکہ خوف کر، کیونکہ جب خدا نے اصل ڈالیوں کو نہ چھوڑا تو تجھ کو بھی نہ چھوڑے گا۔ بس خدا کی مہربانی اور سختی کو دیکھ، سختی ان پر جو گر گئے ہیں، اور خدا کی مہربانی تجھ پر، بشرطے تو اس مہربانی پر قائم رہے، ورنہ تو بھی کاٹ ڈالا جائے گا۔ اور وہ بھی اگر بے ایمان نہ رہیں تو پیوند کیے جائیں گے، کیونکہ خدا انہیں پیوند کر کے بحال کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے کہ جب تو زیتون کے اس درخت سے کٹ کر جس کی اصل جنگلی ہے، اصل کے برخلاف اچھے زیتون میں پیوند ہو گیا، تو وہ جو اصل ڈالیاں ہیں اپنے زیتون میں ضرور ہی پیوند ہو جائیں گی۔ اے بھائیو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ لو۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس بھید سے ناواقف رہو کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے، اور جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہوں وہ ایسا ہی رہے گا، اور اس صورت سے تمام اسرائیل نجات پائے گا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ چھڑانے والا سیون سے نکلے گا اور بے دینی کو یعقوب سے دفع کرے گا، اور ان کے ساتھ میرا یہ عہد ہوگا، جبکہ میں ان کے گناہوں کو دور کر دوں گا۔ انجیل کے اعتبار سے تو وہ تمہاری خاطر دشمن ہیں، لیکن برگزیدگی کے اعتبار سے باپ دادا کی خاطر پیارے ہیں۔
اس لیے کہ خدا کی نعمتیں اور بلاوے بے تبدیل ہیں، کیونکہ جس طرح تم پہلے خدا کے نافرمان تھے مگر اب بھی ان کی نافرمانی کے سبب سے تم پر رحم ہوا، اسی طرح اب بھی یہ نافرمان ہوئے تاکہ تم پر رحم ہونے کے باعث اب ان پر بھی رحم ہو، اس لیے کہ خدا سب کو نافرمانی میں گرفتار ہونے دیا تاکہ سب پر رحم فرمائے۔ واہ، خدا کی حکمت، دولت اور علم کیا ہی محیط ہیں، اس کے فیصلے کس قدر ادراک سے پرے اور اس کی راہیں کیا ہی بے نشان ہیں۔ خداوند کی عقل کو کس نے جانا، یا کون اس کا صلاح کار ہوا، یا کس نے پہلے اسے کچھ دیا ہے جس کا بدلہ اسے دیا جائے، کیونکہ اسی کی طرف سے اور اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے لیے سب چیزیں ہیں، اس کی تمجید ابد تک ہوتی رہے، آمین۔ اکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، خدا ان کا شکر ہو، آمین۔ اس زندہ اور جلالی کلام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ سن کر برکت پائیں، آمین۔